اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بنیادی عقائد ہیں جن پر عمل کرنا، جن کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان ان عقائد کو تسلیم کر لیتا ہے تب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ان کا ذکر ایمان مفصل کے اندر مذکور ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ارکان اسلام 5 ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ عقائد اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید بنیادی طور پر پہلا عقیدہ ہے۔ توحید کا لفظ واحد سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہے ایک۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کا اکیلا وارث ہے۔ توحید کی بنیاد کیا ہے، توحید کیا چیز ہے، اس کو جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ توحید وہ واحد درس ہے جو تمام انبیاء کرام نے دیا۔ توحید لا الہ الا اللہ اس کا درس دیتا ہے۔ توحید سے مراد زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا اور اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرنا کہ اللہ رب العزت واحد ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں: توحید الربوبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کہ وہی پالنے والا ہے، اس کو تسلیم کرنا۔ توحید الالوہیہ، توحید العبادہ عبادت میں، الوہیت کے اندر بھی یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو واحد بنانے والا ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا۔ توحید الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ناموں، اس کی صفات میں یکتا ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رب العزت پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ان تمام امور کو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں پھر بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات واحد لا شریک ذات ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مذکور ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔